پھر میں شروع کر جی آپ شروع کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلق سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإن لنحن نوحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار سموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي المستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبع من الغابين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط
لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفزحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا قالوا عنها معرضين وقالوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا نذير مبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل ثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض
وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجهدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماء والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكوهن إلا الله إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون والله جعل لكم
من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما سددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور
غفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هل هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو عالم بما ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بیٹا السلام اللہ ورحمۃ تعالیٰ اللہ وبرکاتہ. شبنم کے چچا کے لیے مغفرت کی دعا بھی سب کر دیجئے، اللہ ان سے راضی ہو جائے. اور آمین. ماشاءاللہ شبنم نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اپنی بھانجی کو، انہوں نے بھی اتنی پیاری تلاوت کی ہے. بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے خاندان میں خوش آمدید اور بہت اللہ تعالیٰ اجر دے کہ آپ نے اپنی خالہ کی جگہ بہت ہی خوبصورت تلاوت کی. ہم آج 14 نمبر پارہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ سورہ ہجر اور سورہ نحل کی تلاوت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تشریح تو ہماری نازش بہن ابھی کر دیں گی. بس میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ سورہ ہجر اور سورہ نحل دونوں مکی صورتیں ہیں، اور سورہ ہجر میں 2 مضامین بیان کیے گئے ہیں. ایک تو ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی مزاحمتیں کر رہے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، ان کی ہمت افزائی کی گئی ہے. اور اس صورت میں بھی بہت زیادہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور توحید کے دلائل اور مختصر اشارے بھی کیے ہیں، اور قصہ آدم و ابلیس بھی اس میں بیان کیا گیا ہے. اسی طرح سورہ نحل کا بھی جو مرکزی مضمون ہے وہ شرک کی تردید کی گئی ہے، توحید کا بیان ہے اس میں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی دعوت کو نہ ماننے کے برے نتائج کا بیان ہے، اور حق کی مخالفت اور مزاحمت پر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی اچھی خاصی ڈانٹ پلائی ہے. لیکن بس ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ قرآن کریم کو ہم آج کے لحاظ سے انشاءاللہ پڑھیں کہ قرآن کریم ہمیں آج کیا سکھا رہے ہیں.
یعنی یہ درس قرآن کی محفلوں میں تو نہیں اترا تھا نا یہ قرآن، اور یہ کتاب تو جد و جہد کے میدان میں، کشمکش کے میدان میں اتری تھی، اور اسٹریٹجیکلی جو حکمت عملی ہمیں وہ کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس کی بجائے اس کو بس صرف درس کی محفلوں میں پڑھنے کا ایک وہ کر لیا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم سے بھی نوازے اور پھر عمل کی توفیق بھی دے۔ تو نازش آپ آ گئی ہیں؟ السلام علیکم آپا جی، میں آ گئی ہوں۔ جی چلیں شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور شکریہ ادا کر دی کہ آپ لوگوں نے یہ پلیٹ فارم کیا، اور پھر آپ کو جو آئیڈیا ہے پچھلے سال سے جو ہم جو لرنر ہیں وہ اب ہم ٹیچرز بن کے تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں، تو کوشش کر رہی ہوں، بہت ڈر کے کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ جو ہے نازش ذرا ہماری، آواز تھوڑی قریب کر لو، آپ کا مائک شاید ذرا دور اچھا ہے آپ میں سے۔ قریب کرتی ہوں۔ طیبہ کا مائک جو ہے نا وہ آن ہے، اور ایک اور سوری، میں نے دیکھا تھا تو اس وقت آف تھا، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں چلا کب آن ہوا ہے۔ I'm so اچھا آپ sorry۔ صحیح، اب آواز آ رہی ہے میری صحیح آپا؟ بس ذرا قریب ہاں کر جی اب لو، اور صحیح ہے۔ باقی سارے لوگ ذرا مائک میوٹ طیبہ کر یہ لیں۔ اپنا بیٹا مائک اپنا آف کر لو، میوٹ کر لو۔ طیبہ بھی اپنا مائک میوٹ کر لیں، اور ذرا ارحم بیٹا ذرا آپ بھی تھوڑا الرٹ رہیں، کسی کا مائک آن ہو تو ذرا اس کو آف کر دیا کرو پلیز۔ جی ٹھیک ہے رحیل بھائی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ اور سورہ نازش دعا آپ میں کی آپ کی آواز آواز ابھی بھی مجھے ٹھیک تو نہیں آ نہیں رہی آ ہے۔ رہی۔ ابھی بھی نہیں ٹھیک آ رہی؟ نہیں، اب ٹھیک ہے۔ ابھی آ رہی ہے، جب اب ابھی آپ آتی ہے کہہ اور رہی ہیں نا، لیکن آپ شاید آپ کے مائک یا تو دور ہے، اور یا اس کے اوپر دوبارہ آپ ٹرائی نے کرتے ہیں۔ اس کے ہلو، اوپر تو اب کوئی، صحیح آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے نا، اب آ رہی ہے، لیکن جب آپ اسے شاید پھر رکھ لیتی ہیں، اس کو نا ذرا منہ کے قریب کر دیں، اور پیچھے سے اسے ذرا وہ کر دیں، مائک جو ہے نا مائک کے اوپر ہاتھ نہ رکھیں۔ اب صحیح آواز آ رہی ہے میری؟ اب بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین۔ اللہم انی اسألک توبۃ النصوح قبل الموت، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، آمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے پہلے ہی انٹروڈکشن دے دیا ہمیں کہ اس پارے میں 2 سورہ ہیں، سورہ ہجر اور سورہ نحل۔ میں آپ نے بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی ہیں، لیکن 1-2 چیزیں میں اس کے انٹروڈکشن میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ جیسے یہ کہ اس سورہ ہجر کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکہ کے ابتدائی 4 سالوں میں سے ہے، اور اس سورہ کا جو مضمون ہے وہ سورہ شعراء کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ اور اس کے اور دوسری جو نازش چیز پھر آواز بند ہو گئی ہے نا، آپ پتہ نہیں شاید آپ کا مائک آپ دور کر دیتی ہیں، کیا نہیں کر آپا، رہی ہیں؟ میرے ہاتھ میں ہی ہے میرا مائک، میرے اب ہاتھ میں ہی اب ہے میرا اب مائک۔ آ رہی ہے نا، اب آ رہی ہے، اور پھر شاید آپ یا تو اچھا، آہستہ ہو کر سکتا ہے نیٹ دیتی ہیں کی، آواز۔ ہاں ٹھیک ہے میں دوبارہ کر دیتی ہوں۔ اب تو آ رہی ہے نا آواز؟ اب آ رہی ہے نا، ٹھیک۔ لیکن اچھا جب آپ اس کو فلو میں شروع کر دیتی ہیں تو پھر غائب ہو جاتی ہے آواز۔ اچھا میں دیکھ لیتی ہوں۔ تو جیسے قرآن میں صرف 2 جگہ ایسا ہے کہ کوئی سورہ جو ہے وہ ایک پارے میں سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر دوسرے پارے میں کنٹینیو ہوتی ہے، جس میں ایک سورہ ہجر بھی ہے، جس کی ایک آیات ہے 13ویں پارے میں، اور باقی پوری سورہ جو ہے وہ 14 پارے میں۔ تو جس کو آج مجھے ڈسکس کرنا ہے، جس سے میں نے کہا کہ میں اس سے ریلیٹڈ بات کر لوں۔ دوسری یہ بات کہ قرآن کریم میں 5 سورہ ہیں جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں، جن میں سے یہ آخری سورہ ہے۔ اب اگر میں اس کی تفسیر کی طرف آؤں تو بیسکلی اس سورہ میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، اینڈ آئی ہوپ سب کو میرا اسکرین دکھ بھی رہا ہوگا۔ سورہ ہجر کو اگر ہم سمرائز کریں تو 4 چیزیں اس میں، ایک تو قرآن اور اس کے پیغام پر توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے،
پچھلی قوموں کی مثالیں دی ہیں اس میں، زندگی کا مقصد سمجھایا ہے۔ چوتھا، مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات لگاتے تھے تو اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے سورہ میں دی۔ پھر اگر میں نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلوں تو اگر میں نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ آیت وائز بھی جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور جو ہے چونکہ ٹائم کی شاید کمی ہوگی، 11:10 ابھی ہو رہے ہیں، تو میں ڈائریکٹ تشریح کی طرف چلتی ہوں۔ سو جو پہلی ہمارا رکوع ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہلی جو بات کر رہے ہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں مگن تھے اور ان کو وہ غفلت کی زندگی میں مگن تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو تنبیہ کی ہے آیت نمبر 2 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب جو لوگ اسلام نہ لائے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم ایمان لے آتے، ان کے لیے یہ چیز حسرت بن جائے گی، ان کی امیدیں ان کو غافل کر دیتی ہیں، وہ لمبے لمبے پلان بنا لیتے ہیں اور بعد میں اور اسی زندگی میں وہی پلانس کو حاصل کرنے میں مگن رہتے ہیں اور اسی طرح زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئی تھنک یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں آج کل بھی، جو ہے ہماری پرائیورٹیز جو ہیں وہ جو ہے اسلام کے بیسک رولس کو بھی ہم نہیں فالو کر پا رہے انفارچونیٹلی آج کل۔ تو یہ بھی ہمارا آئی تھنک ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو چوتھی اور پانچویں آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے پر عذاب کا وقت مقرر تھا، نہ کوئی امت پہ اس وقت سے پہلے عذاب آیا اور نہ اس وقت کے بعد۔ اور اسی طرح آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ اس پر ذکر نازل کیا گیا ہے وہ اللہ کی نظر میں مجنون ہے۔ ذکر سے مراد بیسکلی یہاں قرآن مجید ہے، اور آئی تھنک یہ والی جو آیت ہے یہ ان سب لوگوں کو کے لیے ایک جواب ہے جو آج کل کے زمانے میں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں فرمایا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی یقیناً اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اگر اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ پہ جاؤں تو تورات و انجیل پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، لیکن ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لی تھی۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ایکسکلوسیو قرآن کے لیے رکھا ہے یہ، اور کیوں قرآن کے لیے رکھا ہے؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ کامل ہدایت ہے، اور قرآن کے بعد آگے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے، تو اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کسی اور کتاب کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی ذمہ داری کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سے لی۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور ہم جو ہے اس پہ آیت نمبر 10 سے 15 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا ذکر کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اچھا وہ تھوڑا بعد میں بھی دوبارہ آ جائے گا، تو چلے جب بعد میں آئے گا تو تب میں آیت 10 سے 15 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جب اپنی ہدایت دیجی تو ان کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور جو نشانیاں تھیں وہ بھی ان کو اچھے سے پتا تھی، لیکن پھر بھی، اور یہ بات ان کو دل سے پتا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے، اور جب وہ ایمان نہ لائے تو ظاہر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کی ہولناکیوں کی بھی تنبیہ کی۔ اس کے بعد اگر میں موو کروں رکوع نمبر 2 کی طرف، تو رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کی حقیقت بتائی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ موٹر سائیکل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، تو وہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے اور تھوڑا اس میں ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ جیسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے ہی پیدا کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی جن ہی تھا۔ تو اس کانٹیکس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتے تھے تو وہ جنات ان سے یہ انفارمیشن لینے کے چکروں میں ہوتے تھے، اور پھر وہ عامل حضرات کو آ کر بتاتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ اس سولر سسٹم سے آگے جنات جو ہیں، دیکھیں انسانوں کا تو ایکسس نہیں ہے، ہم تو راکٹ کے بغیر دنیا سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن جو جنات ہیں وہ سولر سسٹم میں موو کر سکتے ہیں، اور آسمان تک کی کچھ مراحل ہیں جو وہ طے کر سکتے ہیں۔ اس لیے
لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی کے آگے کی یونیورس کے لیے ان کا جو ہے وہ راستہ بلاک کیا ہوا ہے، اور اس راستے کو بلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ برج بنائے ہیں، اور وہ جو برج ہیں وہ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور وہی برج جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں شاہ پہ ثاقب کے نام سے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو زمین ہے اس پہ جو پہاڑ ہیں ان کی یہ امپورٹنس ہے کہ ہر چیز ہر جو ہے وہ دنیا پوری دنیا کو پہاڑوں نے اسٹیبلائز کیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے اگر کہا تھا زمین تو نہ سٹنا، اگر چادر پہاڑ ہی اسٹیبلائز نہ ہو اس کو اسٹیبلائز نہ کریں دنیا کو، تو دنیا کا کنٹرول جو ہے پیرل وہ سے آپ شروع کرنے کے لیے کوئی مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے؟ آپ سے بات نہیں کر رہا، عالیہ کا مائک آن ہے تو اس میں اچھا سے اچھا آوازیں اوکے، تھینک یو۔ اچھا پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رزق رکھا ہے، سب کے لیے رزق رکھا ہے، چاہے وہ حیوان ہو، انسان ہو، پرندے ہوں، پودے ہوں، جو بھی ہیں، بیکٹیریا، وائرس، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو اسٹور ہے جس سے وہ رزق پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بہت ان لمیٹڈ ہے، لیکن اس سٹور سے اللہ تعالیٰ ایشو کرتے ہیں سب کو، اور یہ جو ایشو کرتے ہیں یہ اس کا تعلق، اس کا جو لنک ہے یا اس کا جو ایکسس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کتنا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر جن کے پاس ہوتا ان کے پاس بہت ہوتا، اور جن کے پاس نہیں ہوتا ان کے پاس بالکل بھی نہیں ہوتا، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو حالات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے ذکر کر رہے ہیں اس کا پانی، واٹر سائیکل کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے پانی اتارا سب کے لیے، جو سب کے استعمال کے لیے ہے، مگر اس کا خزانہ، اس کو کوئی خزانہ نہیں بنا سکتا۔ فار ایگزامپل ہم پانی کو زیادہ ٹائم تک سٹور نہیں کر سکتے، ورنہ لوگ جو ہے آج کل جتنی گریڈ ہے، لوگ جو ہیں وہ پانی کو بھی سٹور کر کے رکھ لیں، کیونکہ جب پانی ایک جگہ کھڑا رہتا ہے تو اس میں جو ہے پھر ایلگی وغیرہ گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پینے کے لائق نہیں رہتا۔ تو آئی تھنک اسی کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کہ واٹر سائیکل جو ہے، اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو واٹر سائیکل جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، جس میں جو برف ہے یا گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہوتے ہیں، وہاں کا پانی ریورز میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، دریا سے پانی پھر سمندر میں جاتا ہے، سمندر، دریا، ہر جگہ سے پھر پانی جو ہے وہ بخارات کے فارم میں دوبارہ سے آسمان پہ جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ کلاؤڈز کے فارم میں کنڈینس ہو کے دوبارہ پھر بارش ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا واٹر سائیکل بنایا ہے جس سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اور اس بات کے لیے میں کیوں ایمفیسائز کر رہی ہوں، کیونکہ جب ہم نے سائنس میں زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم چونکہ ملٹی سیلولر آرگینزمز ہیں، اور ہمارے اندر سیلز ہیں، اور ہر سیل کے اندر پروٹوپلازم ہے جو اس کا لیونگ پارٹ ہے، جو اس کا زندہ رہنے کا جو ذریعہ ہے وہ پروٹوپلازم ہے، اور پروٹوپلازم میں 90% پانی، اس سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ جو لائف ہے دنیا میں وہ پانی سے شروع، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ مجھے لگا تھا کہ امپورٹنٹ ہے جو مجھے ڈسکس کرنی چاہیے۔ اچھا آگے جا کے پھر ہم اگر اس کے آگے جو ہے وہ ابلیس کا ذکر آئے گا تو میں آ جاتی ہوں نیکسٹ اس پہ۔ اس میں ابلیس کا جو ذکر آ رہا ہے، اگر میں آپ مجھے کیسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے یا میں تھوڑا آگے بڑھ جاؤں؟ دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت نازش تم نے وہ کی ہے، تم اپنے جو بھی تمہارا سٹائل ہے، تمہارے پاس ماشاءاللہ 40 منٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، تم تو وہ میں دیکھ آرام لیتی سے ہوں۔ کر سکتی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جیسے اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 سے جو ہے وہ ابلیس کی بات کا ذکر شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یاد کرو جب میں نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں بنانے لگا ہوں ایک بشر جو کہ سنے ہوئے گارے سے بنے گا، اور وہ جو سنا ہوا گارا ہوگا وہ سوکھ کر تھنتھنانے والی مٹی بن جائے گا، اور جب میں اس کو مکمل سجا دوں گا پھر میں پھونک دوں گا اس میں روح، اپنی روح میں سے، اور پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر جا۔ یہ آیت نمبر 29 اور 30 کا ترجمہ ہے۔ ابلیس نے آیت نمبر 31 ہے، ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرنے سے۔ اللہ نے پوچھا کیا ہوا ابلیس، نے سجدہ کیوں نہیں کیا باقی کرنے والوں کے ساتھ؟ ابلیس نے کہا کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں جو ہے مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں اور
اور اس بشر کو جس کو تو نے مٹی اور گارے سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ یہاں سے کیونکہ تم مردود ہو چکے ہو۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم پر لعنت ہے، اور یہ لعنت یوم الدین تک رہے گی، یعنی کہ قیامت تک رہے گی۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب تک دوبارہ سب کو اٹھائے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اس کو یہ مہلت دے دی۔ اللہ نے کہا کہ تم اس دن تک زندہ رہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو باقی جنات وغیرہ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی موت دونوں دی ہوئی ہے، تو لیکن ابلیس جو ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ آگے جو ہے پھر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں آدم اور اس کی اولاد کو، اللہ تعالیٰ کو ابلیس کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ابلیس کہتا ہے کہ جب تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں آدم اور اس کی اولاد کو خوب جو ہے مزین کروں گا زمین کی، آدم اور اس کی اولاد کے لیے خوب مزین کروں گا زمین کو، اور وہ اسی میں گم ہو جائیں گے، تجھے بھول جائیں گے۔ یعنی کہ ابلیس جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اب تمہارے ایمان والوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں ان کو دنیا کی رنگینیوں میں گما دوں گا، میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے ان کے جو تمہارے خاص بندے ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا اور میرا راستہ ہے سیدھا، مطلب ہمارے درمیان یہ ڈیل ہے، میں تم کو چھوٹ دیتا ہوں، تم اپنا زور لگا لو، مگر تم کو کسی بھی بشر پر اختیار نہ ہوگا سوائے وہ جو خود سرکش ہوں، اپنے نفس کے آگے مجبور ہوں، صرف وہ تیری پیروی کریں گے۔ یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کلیئر کر دیا ہے کہ ہم ہر بات کا بلیم شیطان پہ نہیں ڈال سکتے، ابلیس پہ نہیں ڈال سکتے کہ جتنی بھی چیزوں میں ہم غلط کام کرتے ہیں ہم کہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کسی بشر کا کوئی اختیار نہیں دیا، وہ کسی کو اپنی مرضی سے کنونس نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم خود کنونس ہونا نہ چاہیں۔ آئی تھنک یہ ایک اور چیز ہے جس پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے اسی رکوع میں رکوع نمبر 3 میں جو ہے وہ جہنم کے 7 دروازوں کی بات کر رہے ہیں، اور جنت کے 7 دروازوں کی بھی اس سے بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ اسکرین پہ لگا تو دیا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک اتنا ٹائم ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں۔ ہاں، لیکن جو بات مجھے تھوڑی سی اسٹرائک کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیٹیگری وائز جہنم کے دروازوں کے نام رکھے ہیں، اور فار ایگزامپل اس میں ایک دروازہ ہے سکر، جس میں سے ہندو اور سکھ لوگ جائیں گے اندر۔ اسی طرح ایک دروازہ ہے حاویہ، جس میں منافقین لوگ اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو کلاسیفائی کر دیا ہے، ان سب لوگوں کو جو کہ جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جنت کے دروازوں کے بارے میں تو ہم نے زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، جہنم کے دروازوں کا مجھے لگا کہ یہ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے تو میں نے اس میں سلائڈ میں ڈال دی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم رکوع نمبر 4 کی طرف تو رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ پہلے ان کے دلوں کی صفائی کریں گے۔ اب یہ جو دلوں کی صفائی ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ دلوں کی صفائی سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اہل تقویٰ ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں اور جنت کے چشموں میں رہیں گے، اور جب وہ وہاں داخل ہو جائیں گے تو ان کو وہاں پہ کوئی خوف یا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر قسم کا شکوہ، شکایت، کدورت سب دور کر کے پھر ان کو جنت میں ڈالیں گے، اور وہ بیٹھے ہوں گے تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے، کیونکہ ان کے دل صاف ہوں۔ کیونکہ دیکھیں اگر ہمارا دل کسی کے لیے خراب ہوتا ہے تو ہم نہ اس سے آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کا دل چونکہ صاف ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو فیس کر سکے، ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے سکون سے جنت میں رہ سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری دوسری شان یہ ہے کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا اسکیری پارٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم ازیوم کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم جو کرنا چاہیں کر لیں، ہمیں اللہ تعالیٰ معافی دے ہی دیں گے، لیکن ہمیں اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بار بار وارن بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بہت دردناک ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے حضرت ابراہیم
کیا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی بشارت دی، اور لیکن حضرت ابراہیم تھوڑے سے اس بات پہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بیٹے کی بشارت دی، اور وہ بشارت جو ہے وہ انہوں نے فرشتوں کے تھرو دی تھی. تو شروع میں تو حضرت ابراہیم جو تھوڑے پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ فرشتے تھے جو انسان کے روپ میں تھے. لیکن پھر بعد میں فرشتوں نے جب ان کو کہا کہ یہ بات قطعی ہے، تو اس سے ان کو سمجھ آ گیا کہ جو ہے یہ جو پیغام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی کرامت سے کسی بھی وقت جو ہے وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور وہ ہمارے لیے پرووائڈ کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر آگے جا کے جو ہے رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو ہے یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کی قوم پہ فرشتے بھیجے، اور سوائے لوط کے گھر اور وہ جو فرشتے تھے وہ عذاب لے کے گئے تھے جو ہے حضرت لوط کی قوم پہ، جو عذاب سب پہ آنا تھا انکلوڈنگ ہز وائف. اور آئی تھنک وہ ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے اس جو ہے بستی کو چھوڑ کے جانا تھا. ان کو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے گا اور آپ پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا. پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا حضرت لوط کی قوم پہ، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کی بہت پریکٹس کرتے تھے اور بہت پراؤڈ فیل کرتے تھے اس فحش کام کو کر کے. تو اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط نے ان کو کافی بار منع کیا، لیکن جب وہ نہیں مانے اور تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پہ عذاب نازل کیا. لیکن اور اس سے پہلے بھی آخری وقت تک بھی حضرت لوط ان کو کہتے رہے کہ جو ہے میری بیٹیاں جو ہیں میری بیٹیوں سے شادی کر لو. وہ جو بیٹیاں ہیں وہ ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے مراد ان کی قوم کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. وہ صرف اسی لیے تھا تاکہ وہ جو نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے جو اسپاؤس سسٹم رکھا ہے وہ اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے. پھر اچھا اب جب ان پہ جو عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں یہاں پہ آگے کہ پہلے جو ہے ایک چنگاڑ ہوئی صبح ہوتے ہی، اور اس چنگاڑ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اس بستی کو پٹخ دیا، اٹھا کے پٹخ دیا، اور پھر پٹخنے کے بعد ان پہ کنکروں کی بارش فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. اور یہ راستہ اور پھر اس کے بعد جو ہے ان سب کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ظاہر اس وجہ سے. اچھا یہ جو پورا واقعہ ہے یہ اس راستے پہ ہوا ہے جو راستہ یمن سے فلسطین کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ یہ لوگ وہاں پہ مقیم تھے. ٹھیک ہے نا. یہاں بات ہو گئی. پھر آگے جو ہے اس کے بعد مدین کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدین کے لوگوں کا ذکر جو ہے بہت انڈائریکٹ وے میں کیا ہے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی انتقام لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکسٹ رکوع میں رکوع نمبر 6 میں اصحاب الحجر کا ذکر کر رہے ہیں. اور اصحاب الحجر جو ہیں وہ قوم سمود ہے، اور ان کے اوپر جو نبی آئے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. اور یہ ان کی قوم کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا، اور وہاں کے پہ جو آخری رسول آئے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. اور ہمیں پتہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا اونٹنی کا معجزہ تھا. اور جو ہے لیکن اگر آپ یہ بات دیکھیں تو، اور اگر آپ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بہت 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 زیادہ انٹیلیجنٹ قوم تھی، بہت زیادہ ہائی ٹیکنالوجی والی قوم تھی. وہ اس زمانے میں وہ پہاڑوں میں انہوں نے بہت خوبصورت گھر بنائے تھے جو آج تک موجود ہیں، یعنی کہ وہ اسٹیبل ہیں. اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے لیے ان کو پرزرو رکھے کہ ہم وہاں جا کے دیکھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں. تو آئی تھنک یہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ لرننگ لیسن ہے، کیونکہ آج کل ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی سائنس ان سب چیزوں میں بہت ایڈوانس ہیں تو وی کانکر دا ورلڈ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کانکر آخرت کو کرنا ہے. ورلڈ تو صرف ذریعہ ہے آخرت تک پہنچنے کا. آئی تھنک اس بات پہ بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، بیکاز ہم بہت کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو پھر بہت کانفیڈنٹ کیا بہت اوور کانفیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. تو اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں آئی تھنک ہمیں ایگزامپل دینے کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ چاہے وہ قوم جتنی بھی انٹیلیجنٹ تھی کچھ بھی تھی، لیکن اگر انہوں نے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پھر عذاب ان پہ بھی آیا تھا، اور پھر ٹیکنالوجی نے اور ان کی انٹیلیجنس ان کو نہیں بچا سکی تھی.
اچھا اگر میں اب اگر اس سورہ کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں اور تو میں جو ہے وہ اینڈ میں یہاں پہ سورہ فاتحہ کا ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو آیت نمبر 86 اور 87 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر 7 آیات نازل کی اور ان کو دوہرا کے پڑھا کیجیے. اور یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ سورہ فاتحہ کے کانٹیکس میں ہو رہی ہے، اور بار بار دوہرا کر پڑھا کیجیے کو اگر ہم ریفلیکٹ کریں تو اسی لیے ہو سکتا ہے ہم نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو قرآن عظیم بھی کہا ہے کہ یعنی کہ یہ قرآن، اور یہ کیوں کہا ہے، وہ اسی لیے کہا ہے بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ ایک تو سورہ فاتحہ ہمارے لیے دعا کی طرح ہے، اور دوسرا کہ اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی اور بعد میں جو ہے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کیسے ملنی چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے میں سورہ ہجر کو وائنڈ اپ کروں گی. آئی ہوپ میں نے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اس پہ میجر پوائنٹس پک کر لیے. تو اب میں موو ہوتی ہوں سورہ نحل کی طرف. اور جیسے کہ آپا نے بھی کہا کہ سورہ نحل جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور سورہ نحل جو ہے وہ ٹرانسلیشن اس کے حساب سے ریولیوشن کے حساب سے آرڈر نمبر 70 پہ، یعنی کہ 70th سورہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور یہ مکہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی. اور اس سورہ میں جو ہے وہ 16 رکوع ہیں اور 128 آیت. اس کو بھی میں نے تھوڑا سا سمرائز کیا تھا آیت کی فارم میں کہ یہاں پہ کن کن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو فرسٹ آیت سے لے کے آیت نمبر 21 تک اللہ تعالیٰ نے اس میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل دیے. تو اگر میں ان کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں تو آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتارتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، اسپیشلی حضرت جبرائیل کو، ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. یعنی کہ یہاں پہ نبیوں کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، رسولوں کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. اور جب وہ ان کو حضرت جبرائیل کو اتارتے تو اس مطلب یہی ہے کہ وہ وہی لے کر آتے ہیں نبیوں کو. اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا اور انسان کو بنایا گندے پانی کی بوند سے، چوپائے بھی بنائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے چوپایوں کو نہ صرف ہم غذا استعمال کرتے ہیں، ہم ان میں سے بہت ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل بننے کا سامان، جانوروں کے بالوں کو بہت جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا اس زمانے میں، جو ہے رسی بنانے کے لیے یا کپڑے بنانے کے لیے. تو اس طرح کی بھی یہاں پہ بہت ہو رہی ہے. آج کل تو زیادہ تر وہ شوز اور بیگس کے لیے یوز ہو رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جانور جو بنائے وہ بوجھ اٹھانے والے جانور بھی بنائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سواری کے طور پہ بھی بنایا. تو یا تو انسان ان کو اپنی سواری کے طور پہ استعمال کرے، یا پھر ان کے اوپر بوجھ ڈال کے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ گھوڑے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو گھوڑا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ اس زمانے میں. اچھا گھوڑے کا اسپیشلی اگزامپل اس لیے دیا بیکاز گھوڑا اس زمانے میں جو ہے وہ سوشل اسٹیٹس کی نشانی تھی. جن کے پاس گھوڑے ہوتے تھے وہ امیر کنسیڈر ہوتے تھے، اور جو ہے کیونکہ گھوڑا جو ہے بہت خوبصورت جانور. اچھا اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 9 میں کہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ان کا تو تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ جب ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے تو ہم تو ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنائی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، وہ نہ ہمیں پوری پتہ ہے، نہ ہم ان کا شکر صحیح طرح ادا کر سکتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہی ہدایت دے دیتا. فار ایگزامپل یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے جس طرح فرشتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی ایسے بنا دیتا، تو پھر اس میں نیکی اور بدی کا کانسیپٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر نیکی اور بدی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تو پھر قیامت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت نہیں دی کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دل سے ہدایت ایکسیپٹ کریں، ہم خود ریفلیکٹ کریں، ہم خود جو ہے اس معاملے میں وہ دیکھیں چیزوں کو، اور پھر ایمان لائیں، اور پھر اس ایمان پہ قائم رہیں ساری زندگی. اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو انشاءاللہ. اور آگے آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، یعنی کہ پانی کا ذکر ہے اس سورہ میں دوبارہ، جس کو تم پیتے ہو. اسی سے نباتات بنتے ہیں، یعنی کہ ظاہر اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو فوٹو سنتھسس کے لیے واٹر را مٹیریل ہے، اس کانٹیکس میں بات کریں اللہ تعالیٰ. اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے زیتون، کھجور، انگور وغیرہ اگائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں اگزامپل سے سمجھا. اور تمام میوے،
یہ سب نشانیاں ہیں سوچ و فکر کرنے والوں کے. تو آئی تھنک ہمیں ان سب چیزوں پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا مین ایم جو ہے زندگی کا اس کو معلوم ہونا چاہیے. اس طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن اور رات کا ہونا یہ بھی ایک بہت اسٹرانگ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کیوں امپورٹنٹ ہے دن اور رات کا نظام؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے ہمارے کام بھی اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا. فار ایگزامپل رات ہمیں آرام کے لیے دی اور دن ہمیں کام و مشقت کے لیے دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ربوبیت کا اور ایگزامپل اس طرح دیتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے پھیلا دی ہیں زمین پہ وہ سب الگ الگ رنگوں کی ہیں. کیونکہ اگر ہم کسی پارک میں بھی چلے جائیں اور وہاں پہ صرف درخت ہوں تو درخت میں بھی جو گرین کلر ہے اس میں بہت ویریشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی اتنی ویریشن نہیں لا سکتا چیزوں میں. اسی نے سمندر کو بھی بنایا اور اسی نے اور انسان کے لیے جس میں تم تازہ گوشت کھاتے ہو. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمندر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں رکھی ہیں اس کا ذکر کریں. یہاں پہ گوشت کی جو بات ہو رہی ہے وہ سی فوڈ کے کانٹیکسٹ. اسی میں سے موتی نکلتے ہیں جو تم زیورات اور گہنے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو اور اسی پانی میں تم کشتیاں چلاتے ہو جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاتی. کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ گاڑیاں وغیرہ تو نہیں تھی تو کشتی کا ہی سفر ہوتا تھا مینلی. یا پھر جو ہے اگر سمندر کراس کرنا ہوتا تو کشتی کے تھرو اور اگر لینڈ سے ہوتا تھا تو یا اونٹ استعمال ہوتے تھے یا گھوڑے استعمال ہوتے تھے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پہاڑ کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آیت نمبر 15 میں کہ زمین میں ایسے لنگر ڈال دیے ہیں کہ زمین ایک طرف کو سڑک نہ جائے یا سڑک نہ جائے یا پھر ایک امبیلنس نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ آگے جا کے یہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 17 میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اللہ تعالیٰ یہ سب پیدا کر سکتا ہے کیا کوئی ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بت پرستوں کو جو ہے وہ کوشچن کر رہے ہیں کہ بتوں کو تو تم خود بناتے ہو تو جب تم خود بتوں کو بناتے ہو تو وہ تمہارے لیے سارے کام کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے جو ہے اگر میں تھوڑا سا آگے موو ہوں سلائیڈ نمبر 18 اور 19 پہ رکو نمبر 3 پہ تو رکو نمبر 3 میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ قیامت کے انکاری ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انسان جب پیدا کیا جاتا ہے تو وہ فطرت سلیم پر ہوتا ہے جس کے مطابق اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی ہے. اب آئی ہوپ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک حدیث بھی ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ یہودی بناتے ہیں یا نصرانی. اسی طرح کا مفہوم ہے حدیث کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے جس کے حساب سے جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ سب کی بات ایکسیپٹ کر کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے. اور بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں جو وہاں کا ماحول ہوتا ہے اس حساب سے وہ اڈیپٹ کر لیتے ہیں ڈفرینٹ ریلیجنس کو بھی. یا اگر وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں تو ہم سب جو ہیں ہم سب مسلمان تو پیدا ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو وہ کیا ساری زندگی مینٹین کر پائے ایز مسلمس وہ کویشچن مارک ہے جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منکرین اور کفار نہ تو صرف اپنا بوجھ اٹھائیں گے قیامت میں گناہوں کا بلکہ جن کو انہوں نے مس گائڈ کیا ہوگا ان کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیومولیٹو ایفیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح جو ہے صدقہ جاریہ ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے. تو اگر جو ہے کفار میں سے کچھ لوگ اگر مسلمان ہونا چاہ رہے ہوں اور ان کو جو ہے کسی نے مس گائڈ کیا اور وہ پھر بھی کفار رہے اس کا مطلب یہ کہ جس نے مس گائڈ کیا ہے اس کے اوپر بھی جو مسلمان ہونے جا رہے تھے ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے اوپر بھی جائے گا. اور نافرمان قوموں پر اللہ کا عذاب آتا رہا ہے مگر ان کے لیے اور ذلت و رسوائی قیامت کے دن بھی لکھ دی گئی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر دنیا میں جب عذاب آ گیا ہے تو ان کا جو سزا ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ان کے لیے قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر پیکیج رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن کہے گا کہ کہاں ہے تمہارے معبود جن کے لیے تم نے لوگوں کو قتل کر دیا اور جوش میں آ کے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نارمل آبزرویشن ہے کہ جب مذہب سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور جو لوگ ہیں اس زمانے میں تو جو ہے ٹالرنس آئی تھنک کم تھی. خیر ابھی بھی بہت زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی انہوں نے لوگوں کو مار دیا اسپیشلی انبیاء کو قتل کر دیا کیونکہ وہ انبیاء جو ہیں وہ ان کے بتوں کو یا ان کے معبودوں کو چیلنج کرتے تھے.
اچھا یہ وہ لوگ ہوں گے جو فرشتوں سے بھی جھوٹ بولیں گے کہ ہم ایسے نہیں تھے، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، مگر فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ خوب جانتا ہے، اور پھر ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے. ٹھیک ہے. پھر آگے جو ہے اگر میں آگے سلائیڈ نمبر 20 پہ موڑ دوں تو یہ رکوع نمبر 5 ہے جس میں سے 5 آیات ہے، آیت نمبر 35 سے 40. تو اگر میں اس کو تھوڑا سا سمرائز کروں تو اس میں جو ہے اس پورے اس میں جو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ چاہے کوئی یا کوئی پالیسی ہو، اگر وہ اللہ کی ہدایت کے نادیا پابند، ذرا اپنا مائک میوٹ کر لے نادیا، اور ارحم بیٹا تم تھوڑا ذرا الرٹ رہو. کرنی ہے جی میں الرٹ ہاں کر دیا تھا ساتھ ہاں میں. وہ نہ بار بار سارے لوگ اپنے مائک کھول رہے ہیں. جی رحیل اب بھائی جی یہاں میں نے فوراً کر دیا تھا. اچھا یہاں پہ جو ہے آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ تاغوت کا ذکر کرتے ہیں. تاغوت جو ہے وہ یہ ٹرم کو اگر میں تھوڑا سا الیبوریٹ کروں تو تاغوت وہ کا جو ٹرم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یا کوئی قوم بندگی کی حد سے تجاوز کر کے حاکمیت کا دعویٰ کرنے لگے تو وہ تاغوت ہے. یعنی کہ اگر ہم فرعون کا اگزامپل ہے یا آج کل کے کچھ حکمرانوں کے لیے بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی نعوذ باللہ جس طرح کے وہ ڈیسیژنز لیتے ہیں، چاہے ہم یو ایس کی بات کریں یا ویسے بھی اگر ہم اپنے ملک کی بھی بات کریں تو یہاں پہ بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو شاید جو ہے وہ قیامت کا احساس نہیں ہے، اپنی موت کا احساس نہیں ہے. I think وہ اسی کانٹیکس میں یہاں بات ہو رہی ہے تاغوت کی. پھر اگر میں رکوع نمبر 6 پہ آؤں تو اس میں آیت نمبر 41 سے 50 ہے، اور رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 44 منکرین حدیث و سنت کے خلاف یہ جو ہے یہ آیت نازل کی ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ رسولوں کا کام کتاب کو واضح کرنا ہے یا کتاب کی تشریح کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کو یہ کام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس کام کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں اور لوگوں کو سمجھائیں بھی، تاکہ کوئی بھی بات مبہم نہ رہ جائے یا کوئی کنفیوژن آگے جا کے نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کا رول صرف اتنا ہی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ہدایت آئی ہے وہ اس ہدایت کو آگے ٹرانسفر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم یہ جو آیت ہے آئی تھنک یہ ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جن کو لگتا ہے کہ حدیث یا سنت کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور وہ صرف قرآن پہ فوکس کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم صرف نماز کا ایگزامپل لے لیں تو قرآن میں بہت ساری جگہ کافی جگہوں پہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، لیکن کہیں پہ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. تو وہ تو ہمیں صرف حدیث اور سنت کے کانٹیکس میں ہی بات سمجھ آئی کہ کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے. اس طرح بہت سارے احکامات ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر الیبوریٹ نہ کرتے یا ہمیں کر کے نہ بتاتے تو پھر ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے اس چیز کو پریکٹس کرنے میں. ٹھیک ہے. آگے جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 سے 47 میں جو ہے وہ اس زمانے کے مشرکین کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو بڑی چالوں میں لگے ہوئے ہیں وہ بالکل بے خوف ہو گئے. اللہ کے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے الگ الگ ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوئے ہیں. ان کو کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے گا یا کوئی عذاب ان پر آ دھمکے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ مشرکین کو وارن کرے ایک طرح سے کہ ان کو اس بات کا کیوں ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لا سکتے ہیں. اور اس لیے ہے بیکاز اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کسی بھی قوم پہ عذاب نازل کرنا. تو اس کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمایا یا اللہ ان کے لیے. اچھا اور دوسرا آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈسکرائب کر رہے ہیں عذاب کے حوالے سے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اینٹھنے میں ہی پکڑ لیں. یعنی کہ جس طرح سے جو لائف عیش و عشرت کی لائف وہ اسپینڈ کر رہے تھے اسی میں اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو علل اعلان للکارے اور پھر
جو ہے وہ ان کو پکڑ لے بہادری سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عذاب نازل ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ قوم سو رہی ہو تبھی وہ عذاب نازل ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح چاہیں کسی بھی قوم پہ عذاب لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اس بیسکلی 45 سے 47 آیات کا جو کرکس تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ انہوں نے اس قوم کے اوپر کوئی رسول نہ بھیج دیا ہو جو ہدایت دے ان لوگوں کو. پھر بھی جب وہ رسولوں کی نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں یا پھر ان کو قتل کر دیتے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب نازل کرتے. اچھا, اگر میں آیت نمبر 48 کی بات کروں, اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں سائے کا ذکر ہے. اب جو ہے اگر ہم نوٹ کریں, اب جو سایہ ہے وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ سایہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ سب جو ہے ان میں سایہ بھی شامل ہے, اور سایہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے کوئی بھی چیز دنیا کی کوئی بھی چیز, سایہ تو وہ چیز ہے نا جس کو ہم پکڑ بھی نہیں سکتے, ٹینجیبل تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. تو اس سے مجھے لگا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے یہ ساری تفسیر دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور رحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سائے کے ایگزامپل سے دیکھ کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کلیئر کر دی. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سایہ دوپہر کے وقت وہ سایہ بھی اللہ کو ہی سجدہ کر رہا ہوتا ہے بہت عاجزی سے. دوپہر کے وقت جب ہر چیز کھڑی ہوتی ہے تو سایہ چھوٹا ہوتا ہے. جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے جیسے کہ وہ رکوع میں چلا گیا, اور پھر جب سورج غروب ہوتا ہے تو سایہ پراپر سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ جو ہے ایکسپلینیشن یہ میں نے جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی اس سے لی, تو میں نے کہا میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. اور اس کے بعد آئی تھنک آیت نمبر 50 پہ سجدہ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اگر میں نیکسٹ سلائڈ پہ ہوں, رکوع نمبر 7. رکوع نمبر 7 جو ہے اس میں جو بیسک بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہوئی ہے. اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہو رہی ہے, ہر انسان کی بات ہو رہی ہے, صرف مسلمانوں کے کانٹیکس میں بات نہیں. پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کفار و مشرکین سے ریلیٹڈ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات فرما رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ کفار و مشرک کو بیٹے پسند تھے, اور انہوں نے اور اچھا ان کو بیٹے پسند تھے لیکن انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہے وہ بنا دیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے وہ چیز کیسے نسبت دے رہے ہو اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے جو چیز تمہیں خود نہیں پسند. تو جو ہے اور جب ان میں سے کسی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا تھا غم و غصے سے, اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور اس تذبذب میں ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ رکھے یا پھر مٹی میں زندہ دفن کر دے. اور وہ ان سب کانٹیکٹ سے باوجود فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کنسیڈر کرنا پسند کرتے تھے. اچھا, پھر آگے جا کے جو ہے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ جو ہے بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اعمال بتا دیتے, یعنی کہ پھر آپ سارے وہ کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا. تو جو ہے اسی کانٹیکس کو ہمیں مائنڈ میں رکھتے ہوئے آج ہماری لائف جو ہے وہ آئی تھنک اسی کانٹیکس ہمیں گزارنی چاہیے کہ ہمیں آخرت یاد. آگے اگر میں موو کروں رکوع نمبر 8 پہ, تو رکوع نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں آیت نمبر 61 میں, اگر اللہ تعالیٰ گناہ گار کو فوراً پکڑ لیتا تو وہ انسانوں کا بچنا مشکل تھا. اللہ مؤخر کرتا ہے, ڈھیل دیتا ہے تاکہ اصلاح کا موقع مل جائے جب تک کہ وقت معین نہ آ جائے. تو یہ آپ دیکھیں, یہ چیز تو ہمیں خود اپنے سامنے نظر آتی ہے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, ہمارے اپنے ساتھ, کہ ہم کتنے سارے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی عیب پوشی بھی کرتے ہیں اور ہمیں موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ توبہ کریں اور پھر صحیح راستے پہ آ جائیں. تو یہاں پہ اس کانٹیکٹ سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب کو
یا سزا کو مؤخر کیے رکھتا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے ہمیں، اور ہمیں موقع دیتا رہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھار لیں، صحیح راستے پہ آ جائیں، جب تک کہ ہماری موت نہ ہو جائے۔ تو یعنی کہ پورا جو ہے ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کو ہمیں میکسیمم اویل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو قیامت میں فیس کر سکیں۔ پھر اس کے بعد اگر میں نیکسٹ سلائڈ پہ موو کروں جو ہے سلائڈ نمبر 25، اس میں رکن نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے جانوروں کا، اور اسپیشلی یہاں پہ شروع میں جو ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے گائے کا، کہ گائے جو ہے وہ گھاس کھاتی ہے، اور وہ جو ہے جہاں سے گھاس لیتی ہے وہ کوئی صاف پاک جگہ تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دودھ پیدا کیا جو کہ بہت زیادہ نہ صرف وہ نیوٹریشس ہے بلکہ وہ پاک بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں یہ ذکر کریں۔ سیکنڈلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے وہ بات کی ہے شہد کی مکھی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ ہر قسم کے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے، ڈفرینٹ کلر کے پھول ہوتے ہیں ان کا رس چوستی ہے، اور اس سے وہ ایسا مشروب بناتی ہے جو مختلف رنگوں کا ہو سکتا ہے، مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ دبئی وغیرہ میں تو میں نے وائٹ کلر کا شہد کے بارے میں بھی سنا ہے، یہاں پہ تو ہمارے پاس وہ ایمبر کلر کا ہوتا ہے، لیکن باہر جو ہے وہ وائٹ کلر کا شہد بھی ہے اور وہ خالص شہد ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ ڈفرینٹ کلر کے مشروب بناتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہاں بات ہو رہی ہے شہد کی، اور جو کہ لوگوں کے لیے مفید ہے۔ تو مفید کس طرح ہے، میں نے سوچا تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہنی ہے، شہد ہے، وہ ہمارے لیے مفید اس طرح ہے کہ اس میں بہت زیادہ منرلز اور وٹامنس پائے جاتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ کینسر سے ہمیں بچاتے ہیں، اسی طرح ویٹ لاس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ وہ امپروو کرتا ہے ایتھلیٹک پرفارمنس، انرجی کے کانٹیکس بات ہو رہی ہے، مسل بلڈنگ کے کانٹیکس میں، اور شہد جو ہے وہ اسکن کیئر کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور سور تھروٹ یا اسٹمک ایک میں بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ تو یہاں پہ اس کانٹیکس میں شہد تو یعنی کہ شہد کی مکھی حالانکہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن جو وہ شہد بنا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو شہد بنا رہی ہے وہ اتنا نہ صرف وہ لذیذ ہے، اس کے علاوہ اس میں اتنی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوبیاں جو ہیں وہ رکھ دی ہیں شہد میں۔ پھر آگے اگر میں موو کروں سلائڈ نمبر 26 پہ، تو رکو نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ رزق دیا ہے وہ لٹا اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ رزق دیا ہے ان سے اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ جن کے پاس کم ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق کم دیا ہے، یعنی کہ ہم یہاں پہ بات ہو رہی تھی غلاموں کے کانٹیکس میں، کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر رزق کم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم ان کو ہمارے رزق چونکہ ہمیں زیادہ رزق ملا ہے تو ہم اس میں سے رزق جو ہے وہ جن کے پاس کم ہے ان کو پرووائڈ کریں۔ تو یہاں پہ یہ کانٹیکس جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو یہ ڈائریکٹلی زکوٰۃ سے ریلیٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں، آپ کا جب پھر آپ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے گا آیت نمبر 71 کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ بتوں کو چھوٹے خدا سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ کے وہ خدمت گار ہیں، تو اگر وہ بتوں کی پوجا کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی سفارش کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو رزق دے گا، یعنی کہ وہ جو ان کی اس ٹائم کی فلسفی تھی مشرکین کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ آگے جا کے اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 81 میں، یعنی کہ اب ہم جو ہے رکو نمبر 11 پہ آ گئے ہیں، تو آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں تمہیں سایہ بھی مہیا کیا ہے، جیسے درختوں کا سایہ، پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا ہی ذکر کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں ہے۔ پہاڑ نہ صرف جو ہے وہ دنیا کو سٹیبل رکھنے کے لیے، زمین کو سٹیبل رکھنے کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ چھپنے کی جگہ بھی ہے۔ چھپنے کی جگہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ چھپنے کی جگہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر گرمی بہت زیادہ ہے، بارش ہو رہی ہے، طوفان ہے، تو لوگ جو ہے وہ پہاڑوں میں چھپ سکتے ہیں، اور اسی طرح درختوں کا نعمت سے کم نہیں لگتا جو اور ہمیں گرمی سے اس وقت بچاتا ہے۔
اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کریں اور اس کے احکامات کو بجا لیں. اچھا، پھر اگر میں آگے رکو نمبر 12 پہ، آسما تو ذرا یہاں پہ اپنا اللہ تعالیٰ جو ہے مائک میوٹ کر لیں آسما پلیز. نازش آیت آپ کرو اب پھر. رکو ہاں نمبر، جی میں کنٹینیو کر لوں؟ جی آپ کنٹینیو اچھا، کریں. جو ہے رکو نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ شہادت حق کے کانٹیکس میں بات کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے ہر امت کا رسول وہاں کھڑا ہوگا جو گواہی دے گا کہ اللہ حق ہے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ آپ نا لیفٹ ہو گئی تھی شاید یا مائک میوٹ ہو گیا تھا. جی جی جی، آپ کی اسکرین بھی نہیں، غائب میں ہو لیفٹ گئی ہو ہے. گئی تھی. میں دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں آپ کو. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو میں جو ہوں سلائڈ نمبر 30 پہ اور رکو نمبر 12. تو ہم یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سب سے پہلے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر امت کے رسول کو وہاں کھڑا کرے گا اور وہ رسول گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور یہ بھی گواہی دے گا کہ میں نے یہ میسج اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا. اور پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کہیں گے کہ اب قوم خود ذمہ دار ہے کہ اس نے جو ہے کہ قوم نے کیوں رسولوں کو، نبیوں کے احکامات کو نہیں مانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہر قوم کا جو نبی ہے وہ قوم کے خلاف ایک طرح سے گواہی دے رہا ہوگا قیامت والے دن اگر قوم نے نافرمانی کی ہوگی تو. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ امت کی ذمہ داری ہو گئی کہ اگلی نسلوں کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو کیری فارورڈ کریں اور ہم جو ہے وہ اگلی نسلوں کو مذہب کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل سمجھائیں، کیونکہ اب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی ہے، اب ہماری ذمہ داری، اور یہ بہت 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 بھاری ذمہ داری ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 90 میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ لکھ بھی دوں کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو موسٹلی جو ہے جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ جو آیت ہے یہ ایک طرح سے کرکس ہے ہماری لائف کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ سب سے پہلے عدل و انصاف قائم کرو اور احسان جو ہے عدل سے اوپر کی شے ہے. اچھا، اب اگر عدل اور احسان کی بات ہو رہی ہے تو عدل کو اگر ہم سمپلی ڈیفائن کریں تو عدل تو یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا آپ کو اس کا بدلہ ملے، چاہے اگر اچھا کام کیا تو اچھا بدلہ، برا کام کیا تو برا بدلہ. لیکن اس میں جو ہے احسان کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو احسان جو ہے وہ عدل سے اوپر کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو جو ہے جیسے ہمارے قرابت دار ہیں، جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں، ان کا اگر ہم جب حق ادا کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم ان کے اوپر احسان کرتے ہیں. احسان کو اگر ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جائیں تو بیسیکلی عدل سے اوپر کا لیول ہے جس میں کہ ہم ایک تو یہ کہ جس کا جو بدلہ تھا وہ ہم نے دیا، لیکن اگر ہم اس سے زیادہ اس کو کچھ دے دیں، اس سے زیادہ کچھ اس کو فیسلٹیز دے دیں تو پھر وہ احسان کے ذمہ. اور تیسری جو چیز ہے وہ بیسیکلی ہے صلہ رحمی، کہ ہم کسی سے جو ہے وہ ہمیں احساس ہو دوسروں کا، جو ایمپتھی کا کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے. اسی طرح 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں منع کر رہے ہیں، جس میں پہلی چیز ہے بے حیائی کے کاموں سے، سیکنڈ چیز ہے منکر، یعنی کہ آپ کو جو ہے فار ایگزامپل جو ہمارا آج کل کا کلچر ہے اس میں بہت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو
کی ٹیچنگ سے میچ نہیں کرتی، لیکن ہم بہت دھڑلے سے کرتے ہیں، اور اگر ہم نہ کریں تو بہت سارا پریشر پہ ہم پہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل جس میں مہندیاں اور یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے سرکشی. اللہ تعالیٰ سرکشی سے منع کر رہے ہیں. تو سرکشی جو ہے اس کو اگر ہم الیبوریٹ کریں تو دو طرح کی سرکشی ہو سکتی ہے. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے اگر ہم سرکشی کریں، فار ایگزامپل ہم کفر کریں، شرک کریں، تو یہ ہو گیا. اور دوسرا لوگوں کے خلاف سرکشی. لوگوں کے خلاف سرکشی سے مراد لوگوں پہ ظلم کرنا. پھر اگر میں تھوڑا سا اور آگے جاؤں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے سلائیڈ نمبر 34 پہ، یعنی کہ آیت نمبر 92 میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم منتظر تھے کہ کوئی نبی آئے تو تم ان کے ساتھ مل کر جنگ کرو گے یہودیوں کے خلاف، مگر اب جب نبی کا ظہور ہو گیا ہے تو تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آئے، اس بوڑھی عورت کی طرح جس کی عقل ماری گئی تھی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل دے رہے ہیں. اچھا، اب یہ بوڑھی عورت کا جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک وہ عورت، بوڑھی عورت بہت محنت سے ایک سوت کاٹتی، یعنی کہ وہ دھاگا کو کاٹتی اور پھر وہ اس سے کپڑا بناتی، اور پھر اس کپڑے کو وہ بار بار جو ہے وہ کینچی سے یا ویسے ہی کاٹ دیتی تھی یا کچھ اس طرح. تو وہ اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے اتنا ٹائم پورا انتظار کیا، محنت کی، انتظار کیا کہ نبی آئیں گے جن کو تم سپورٹ کرو گے، اور جب وہ نبی آ گئے ہیں اور تمہارے سامنے ان کی نشانیاں آ رہی ہیں تو تم ان کو ماننے سے انکاری ہو. اچھا، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری قومی کشمکش ہے جو 2000 سال سے نبوت کے لیے تم انتظار کر رہے ہو، جو مطلب حضرت اسحاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیپ آئی تھنک وہ 2000 ایئرس کا ہے. تو اسی کانٹیکٹ سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ 2000 سال سے تم انتظار کر رہے تھے نبی کے آنے کا، اور جب نبی آئے ہیں تو اب تم اس قومی کشمکش میں پھنس گئے ہو. قومی کشمکش سے یہاں مطلب یہ ہے کہ جو بنی اسحاق یا پھر بنی اسماعیل. تو اس کانٹیکس میں حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں سوچ رہے کہ دونوں جو ہیں وہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ایونچولی تو دونوں ایک ہی قوم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست. اور اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے یہاں نسل پرستی بہت 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 کامن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ تم حق پرست ہو، یعنی کہ تم سچی بات ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، یا تم پہ جو ہے وہ جو اپنی قوم کی طرف سے پریشر ہے جس کی وجہ سے تم سچ بات کو ماننے سے انکاری. اچھا، آگے جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 93 میں یہ جو ہے مطلب مجھے یہ آیت تھوڑی ڈرانے والی لگی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے، اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا طالب ہے. یعنی کہ اگر ہم صحیح راستے پہ نہیں ہیں تو ٹیکنیکلی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم نے گمراہی اپنے لیے طلب کی ہے. تو یہ مجھے بہت زیادہ اسکیری لگا. تو اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا مطلب ہمیں اپنی لائف کو اور اسلام کی ٹیچنگس کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ ہمیں ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے عذاب سے انشاءاللہ. اچھا، پھر اگر میں رکوع نمبر 14 پہ آؤں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے اور کویشچن کرتے ناظر تھے صاحب کہ جب کی اللہ تعالیٰ ایک سلائیڈز بہت زیادہ، بہت ہی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر دے. کتنا ٹائم لگے گا وائنڈ اپ کرنے میں؟ ٹائم تو ہو گیا، 12 بج گئے. آپ مجھے 5 منٹ دے دیں. اچھا، میں تھوڑا لیٹ بھی ہم نے جی اسٹارٹ کیا، بس مجھے 5 جی، منٹ دیں. میں ضرور رکوع نمبر 14 پہ ضرور ہوں، 16 پر. ضرور ٹھیک ہے، بس ہمیں تھوڑی سی مجھے ضرور ضرور. اس پہ ذرا سا بات کرنی تھی آیت نمبر 101 پہ. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے لوگ تانے دیتے تھے اور کویشچن کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں تو پھر وہ پھر پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایک دور میں ایک قسم کا حکم صحیح تھا، لیکن اگر حالات جب بدل جاتے تھے تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس حکم کو تبدیل کر دیتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو نہیں کرتے تھے، ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا وہ اسی کو ایکسپلین کرتے تھے، چاہے وہ تبدیلی کا ہی کیوں. ٹھیک ہے، تو اب میں اس کو تھوڑا سا فاسٹ جاتی ہوں. تو اگر میں رکوع نمبر 15 کو دیکھوں تو رکوع نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ
قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہر جان آئے گی خود کو دفع ہر جان آئے گی خود کو دفع کرنے، مگر اللہ تعالیٰ سارا حساب کھول کر رکھ دیں گے. یعنی کہ ہر جان یہ کوشش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کو کسی قسم کی کوئی خلاصی مل جائے یا کوئی مل جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ان کی اگنور کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ سارا حساب کھول کر رکھ دیں گے اور اس دن کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے. اچھا آگے اگر میں سلائیڈ نمبر 37 کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ بہت بہت فرما بردار بندے تھے اور کفار میں سے نہیں تھے. اللہ کے شاکر بندے تھے اور اللہ نے انہیں پسند فرمایا ہے اور ہدایت بھی دی، سیدھی راہ کی طرف بھی لے کر آئے ان کو، اور ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور یقیناً آخرت میں بھی ان کا نیک لوگوں میں یا نیک بندوں میں شمار. پھر میں اگر بالکل آخر میں آ جاؤں، جو لاسٹ ہمارا رکوع ہے، رکوع نمبر 16، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدلے، اگر میں آیت نمبر 126 اور 127 کا سب ذکر کر رہی ہوں یہاں پہ کہ تاکہ میں ٹائم پہ وائنڈ اپ کر سکوں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو بس ویسا ہی لیا کرو جیسا کہ تم پر زیادتی کی گئی، آگے بڑھ کر نہیں، لیکن اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ کے سہارے پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں اور پریشان نہ ہوں کفار کی چالوں سے، کیونکہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی چالیں آپ کا کیا بگاڑ لیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مطلب یہ جو ہے بیان، اس کو نا ایک شعر میں نے سنا تھا تو میں نے کہا میں ایڈ کر دوں، اس پہ میں اپنا یہ پریزنٹیشن ختم کرتی ہوں. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے ساتھ. جزاک اللہ خیر کثیرہ. سوری آپ کا تھوڑا اوپر ہو گیا ٹائم، لیکن آئی ہوپ میں نے سارے بہت پوائنٹس زیادہ کور کر لیا ہوں. بہت ہی اچھا آپ نے مجھے روزانہ اس کلاس کے اوپر بہت ہی زیادہ پیار آتا ہے. ہر کوئی نا ایک سے بڑھ کر ایک محنت کے ساتھ وہ کر رہے، لیکن نازش میرے خیال ہے سب پہ نمبر لے گئی ہیں کہ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت سلائیڈز بنائی ہیں، اور ہم انشاءاللہ آئندہ آپ سے رجوع کریں گے کہ ہمیں بھی جزاک یہ اللہ بالکل. بنانا سکھائیں. ہاں جی، تاکہ قرآن کریم ہماری جو یہ کلاس ہے وہ اگر اس طرح سے بھی محفوظ ہو جائے تو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس مجھے ہوتا ہے کیونکہ میں ٹیچر ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آڈیو اور ویژول دونوں طرح کی ریسورس پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ جو آڈیو لرنرز ہے وہ بھی سیکھ لیں اور جو ویژول نہیں، لرنرز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو. بہت ہی خوبصورت سلائیڈز بنائی ہیں، اور مجھے امید ہے آپ یہ ہمارے گروپ میں شیئر بھی کر دیں گی اپنی یہ جی میں سلائیڈز بالکل شیئر کر انشاءاللہ. دوں، میں بالکل شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اور بہت تھوڑا شکریہ. آپ ریفلیکشن کے کانٹیکس میں نے یہ 2 سلائیڈز اینڈ میں رکھی ہیں، تو جب میں شیئر کروں گی تو لوگ پھر اس کو خود ہی دیکھ لیں اور اپنا انالیسس کر لیں. سیلف ریفلیکشن ہے ضرور آخری 2 سلائیڈز میں. ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. آپ ہماری اس کلاس کی ریفلیکشنز بھی ضرور تیار کر دیں. ہم اس کلاس کے بارے میں بھی کوئی ایک ایسا پروفارما بنا لیتے ہیں کہ اس سے کس کو کتنا فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ضرور آپ بالکل. اب نادیہ دعا کر لیں ذرا. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کل مجھے کون کہہ رہا تھا، کہہ رہی تھی یہ نادیہ وہ جو ٹی وی پہ آتی ہیں اب میرے ساتھ ایسے ہی کوئی. میں نے کہا ہاں بالکل وہی. کہہ رہی وہ آپ کی کلاس میں اتنا خوبصورت قرآن اور اتنا خوبصورت دعا کرتی ہیں. میں نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ سب کو اس قرآن کریم کے گرد اکٹھا بھی رکھے اور ہمیں سب کو قرآن کے گرد قیامت کے دن بھی اکٹھا رکھے. چلے آمین. نادیہ. آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور نازش کی واقعی بہت اچھی پریزنٹیشن تھی، بہت زبردست. بہت بہت شکریہ. پیارا، بہت پیاری پریزنٹیشن ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या रब्बुल आलमीन, हम तमाम लोग जो इस वक्त कुरान के इर्द गिर्द जमा हैं, तेरी क्लास में मौजूद होते हैं, या रब्बुल आलमीन हमें हिदायत में रखना। या अल्लाह तू हम सब से राज़ी हो जा। अल्लाह ताला हम तेरे बंदे हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। या अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। या अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते पे रखना। या अल्लाह हमें अपने नफ्स के शर से बचाना। अल्लाह ताला शैतान मरदूद से बचाना। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। या अल्लाह हम पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद से, हर शर से, अपने नफ्स के शर से। या अल्लाह हम तमाम बहनें जो इस वक्त जमा है, अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमा दे। हमारे तमाम आल औलादों को और हमारे प्यारे जो तेरे पास हैं, अल्लाह हम सबको माफ़ कर दे। उन तमाम गुनाहों के लिए जो हमने अनजाने में किए, जो जानबूझ कर किए, तमाम सगीरा कबीरा दानिस्ता ना दानिस्ता तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे, क्योंकि तुझे माफ़ करना पसंद है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह जो हमारी परेशानियां हैं अल्लाह दूर फरमा दे। सिर्फ हम तेरी ही तरफ देखते हैं अल्लाह, तू हमारा एक रब है, तेरे बहुत सारे बंदे हैं। रात के इस पहर में अल्लाह तू हमें पुकारता है कि मुझसे मांग। हम तुझसे मांगते हैं, हर उस चीज़ से पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे पनाह मांगी। या अल्लाह हम दोज़ख की आग से पनाह मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़अफ़ु अन्ना। या अल्लाह हम सब की कब्र की मंजिलों को आसान फरमाना, साथ ईमान के उठाना। या अल्लाह मौत की तकलीफ से बचाना। या अल्लाह मौत के वक्त हमारे लबों पर कलमा तैयबा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, हमारे जितने प्यारे तेरे पास हैं उन सब की कब्रों को कुशादा फरमा दे। उनको भी और हम सब पर अल्लाह ताला जन्नत के वो चारों बाग खोल देना। या अल्लाह कौसर का पानी हमें नसीब करना। या अल्लाह रोज़े महशर के दिन हमारा हिसाब किताब आसान फरमाना। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन, जो कमज़ोर हैं हमारे घर में, जो बीमार हैं, जो हमारे वालदैन हैं, अल्लाह पाक उन सब को शिफाए कामिला अजला अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे वालदैन पर रहम फरमा, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने उन्होंने हम पर बचपन की हालत में रहम फरमाया था। हमारे वालदैन जो तेरे पास हैं उन पर रहम फरमाना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या अल्लाह ये आयत तूने कुरान करीम में इसीलिए दी कि हम मांग सकें। अल्लाह इस आयत को अल्लाह से पूरा फरमाना। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए मेरे रब, अल्लाह ताला उन सब पर रहम कर दे जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। रब्बि जल्नी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, हमें हमारे अज़वाज और हमारी औलादों से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना। या अल्लाह मेरी जितनी बहनें यहाँ पर हैं, अल्लाह उन सब के बच्चों को उनके लिए सदका जारिया बना देना। या अल्लाह हम सब अपने वालिदैन का सदका जारिया बने। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। या अल्लाह हम सब के रिज़्क़ को कुशादा फरमा दे, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह जो परेशान हैं अपने रोज़गार के लिए उनको रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह सब के रिज़्क़ को कुशादा फरमा दे। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको आफियत बख्श। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, मैं उन सब का नाम ले देती हूँ। अल्लाह पाक अमायरा को शिफाए कामला हाजला अता फरमा दे। या अल्लाह जवेरिया को शिफाए कामला अजला अता फरमा दे। समिया आपा को और उनके नवासे और नवासी, मिराल और हसाम को
اور ارحم کو اللہ تعالیٰ ان سب کی طبیعت جو ناساز ہے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ارم بخاری جو کوما میں ہے اللہ پاک رحم فرما ان پر۔ دردانہ خالہ جان ان کی صحت کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اور میری جتنی بہنیں ہیں یا اللہ پاک ہم سب کے اندر جو بھی اور ہمارے گھر والوں میں جو بھی ظاہری باطنی بیماریاں ہیں اللہ پاک دور فرما دے۔ ہم سب کو ناگہانی آفت سے، مصیبت سے، پریشانی سے، قبر کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے، روز محشر کے حساب کتاب سے بچانا یا اللہ، شیطان سے بچانا اللہ تعالیٰ، ہمیں دجال کے فتنے سے بچا لینا اللہ پاک۔ تجھے معاف کرنا پسند ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں یا اللہ، ہم سب کو معاف کر دینا اللہ پاک۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تیرا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اللہ پاک، اس قرآن کو ہمارے لیے روز محشر کے دن ذخیرہ بنا دینا یا اللہ۔ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما دے، عمرے کی سعادت نصیب کر دے یا اللہ، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم سب کے گھروں میں اللہ پاک اپنا رحم نازل فرما دے، اپنی مغفرت نازل فرما دے یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ ان سب کو اس نعمت سے نواز دے یا رب العالمین۔ جن کے بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح ساتھی عطا فرما دے اللہ پاک۔ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمانا، ہم سب کو معاف فرما دینا یا اللہ۔ ایک ہماری بہن ہے جن کی بیٹی بول نہیں سکتی، لیانا شاید ان کا نام ہے، اگر نام صحیح نہیں لے رہی ہوں اللہ پاک، جو بھی ان کا نام ہے اس بچی کو بولنے کی اللہ تعالیٰ تو ہی یہ نعمت عطا کر سکتا ہے، یا جتنے بچے ہیں جن میں بولنے میں یا کوئی بھی تکلیف ہے اللہ پاک ان سب کی تکالیف دور فرما دے اللہ پاک۔ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی نماز، حج، عمرے ہم نے کیے ہیں، جو ہم صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ٹوٹے پھوٹے طریقے سے پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اللہ پاک، تو ان سب کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدارین۔ اللہ تعالیٰ نازش اور ان کی بھانجی کا نام مجھے نہیں آ رہا، شبنم کی بھانجی کا ذرا وہ نام بھی پلیز گروپ میں لکھ دیں بیٹا، اور نادیہ، آپ تینوں کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اتنی خوبصورت روزانہ کلاس ہوتی ہے، اور میں بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں اللہ اس کا اجر نہ آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ دنیا میں بھی تو بہت ہی عزت دے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت کے اجر سے ہم سب کو نہ محروم کرنا۔ بس یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا اس کلاس کو۔ اور ذرا صحت کے لیے نا خصوصی نام لے کر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس 2-3 دن سے زیادہ ہی طبیعت بس عجیب سی ہو رہی ہے، ایک نرو کمر میں دب گئی ہے، تو بس اس کی وجہ سے پورا جسم بہت ہی درد اور بخار سب سی کیفیت ہے۔ تو بس بڑی مشکل سے آج بیٹھ کے تراویح پڑھی ہیں، زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کی تراویح پڑھ رہی ہوں۔ تو بس ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب اپنی خصوصی دعاؤں میں نام لے کے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔